میں مشکور ہاں اور بالخصوص پھر میں اپنی جماعت اہل سنت دے عظیم مذہبی سکالر خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، مفکر اسلام، مبلغ یورپ و ایشیا، پروفیسر ڈاکٹر علامہ فیض احمد چشتی صاحب آف لاہور تھوڑے سامنے تشریف فرمانے ہیں۔ انہاں دی جڑی گفتگو ہے پڑھیا لکھیا بندہ کیچ کرے گا، پڑھیا لکھیا تو جڑا سلطان بہو سنے وہ پھر میرے کول بعد سن لے، اے یاد رکھا جائے۔ جڑا میاں صاحب سنے وہ میرے تو سن لیا جائے تو انہاں دی جڑی گفتگو ہے وہ پڑھیا لکھیا بندہ کیچ کرے گا۔ اس واسطے میں دعوت دیاں گا نقیب محفل جناب عرفان بیگ صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب دعوت دیں اور او دے نال نال عمرے دا ٹکٹ انہوں دیتا جائے گا جڑا موجود ہوگا، اور 9 عدد کنز الایمان اور 5 جڑے انعام نے، میں بلکہ آسمانی کماں یا زمینی کماں، چھت والے پکھے اے بھی ہیں نے، اور انہوں دے نال نال جنہاں لوگوں نے گلیاں سجائیاں نے اول دوم سوم انہوں واسطے بھی جناب اسی فیصلہ کر لے، انہوں واسطے ٹرافیاں انعام رکھے ہوئے نے۔ جناب عرفان بیگ صاحب سامعین محترم، انتہائی ادب سے دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کی انتہائی خوبصورت شخصیت، جو وہ پیاری شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، مناظر اسلام، مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر فیض احمد چشتی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ کوئی دعا خاموش نہ رہے، محبت سے نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ کو بلند کر کے بولنا ہے، کوئی دعا خاموش نہ رہے، نعرہ تکبیر، حضور کے نام سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے خیال میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے اور اللہ نے فرمایا درود پڑھو، میں کہوں پڑھیں تو مزہ نہیں، اللہ نے فرمایا پڑھ لیجئے اسی آواز میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، سیاسی قائدین، شرکاء محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصاً میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں نازش اہل سنت، خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ریاض الحسن فریدی صاحب، جو بہت اعلیٰ خطیب ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کچھ عرصہ پہلے سے کہ آپ نے ہر صورت آنا ہے، چونکہ آج کا دن بڑا اہم ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر جلوسوں کی قیادت بھی کرنی ہوتی ہے، جانا بھی ہوتا ہے، اور یہ کافی عرصے پہلے سے مجھے حکم فرما دیا، یہ میرے لیے سعادت کی بات کہ آج یہاں مجھے دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے لیے یہ جو تو نے، کچھ لوگ عید کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں عیدوں کی عید عطا فرمائی ہے، عیدوں کی عید آج تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے،
مولا مسلمانوں کے لیے اس عید کے صدقے عیدیں ہی عطا فرما دے۔ اسی کے اندر سارے ان لوگوں کا جواب ہے جی تم اس کو عید کیوں کہتے ہو، تم اس کو عید کیوں کہتے ہو؟ سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے آنے والے تمام شرکاء کو، علماء کرام کو، تمام سیاسی رہنماؤں کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے جشن کا دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ایسا نہیں گرامی حاضر، میں نے قبلہ سے پوچھا کہ موضوع میں کیا شروع کریں، فرمانے لگے جی آپ آزاد ہیں، جہاں سے مرضی آئے شروع کر دیں، جو موضوع مرضی آئے شروع کر دیں۔ چونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم شانوں کی جہت سے نظر دوڑائیں دیکھیں تو شانیں اتنے بے شمار ہیں کہ ایک شان ہی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پہلو اتنے ہیں، ہم ایک ایک پہلو کو بھی لے کر چلیں تو اس کو بھی ہم مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ شروع کر دیں تو میرے خیال میں حسن کی ہماری تمام تعریفیں ختم ہو جائیں گی اور جمال مصطفیٰ بیان نہیں ہو سکے۔ میں بھی راستے میں آ رہا تھا تو جگہ جگہ جلوس تھے، رکاوٹ اسی وجہ سے ہوئی۔ 10:15 بجے سے میں لاہور سے نکلا ہوا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ 15 سے 20 منٹ کا گاڑی کے اوپر سفر ہے، اور 10:15 بجے سے نکلا ہوا بندہ لیٹ پہنچا یہاں 12:30 بجے کے قریب۔ جگہ جگہ میں نے دیکھا کہ گزشتہ سال جو میں نے دیکھا تھا، میں آپ تمام کے سامنے کھل کر آج باتیں کروں گا، قبلہ نے مجھے حکم فرمایا جی آپ نے کھل کے خطاب سنانا ہے۔ جگہ جگہ جو میں نے دیکھا، گزشتہ سال جو جوش و خروش تھا اس سے بھی بڑھ کر اس سال جوش و خروش ہے۔ اس سے بھی پچھلے سال جو محافل تھیں، جو جوش و خروش تھا، اس سے بڑھ کر پچھلے سال ہوا، اب اس سال اس سے بھی بڑھ کر ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے ایسا؟ میرا مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اکثر سوال کرتے ہیں جناب والا یہ میلاد منانے کی دلیل کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ بغیر تمہید کے میں گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، یہ دلیل تمہارے پاس کہاں ہے؟ کیا یہ صحابہ نے منایا؟ کیا یہ قرآن کے اندر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں ان کو، ارے تم دلیل کی دلیل مانگتے ہو تو کس حیثیت سے؟ دلیل کی دلیل مانگتے ہو تو کس حیثیت سے بتا مجھے؟ میرا مصطفیٰ میرے ایمان کی دلیل ہے، میرا مصطفیٰ ہمارے قرآن کی دلیل ہے، میرا مصطفیٰ ہمارے اسلام کی دلیل ہے، میرا مصطفیٰ ہمارے رب کے واحد ہونے کی دلیل ہے، میرا مصطفیٰ ہمارے رب کے بے مثل و بے مثال ہونے کی دلیل ہے۔ ارے جو ہمارے ایمان کی دلیل ہے، تم ہمارے ایمان کے ذکر کی دلیل مانگتے ہو، مجھے تمہارے ایمان کی دلیل چاہیے۔ تم دلیل دو کہ تم مومن کیسے ہو۔ ایمان کی دلیلیں مانگتے ہو کہ ایمان کا ذکر کرتے ہو تو کیسے؟ ایمان کی دلیلیں مانگتے ہو کہ ایمان کا ذکر کرتے ہو تو کس نے ذکر کیا ہے؟ ارے ایمان کی بھی دلیل مانگی جاتی ہے۔ جو کہتا ہے اپنے ایمان کی دلیل، تو یہ ذکر کہاں؟ یہ تو میرا ایمان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقہائے کرام نے بڑا واضح طور پر لکھا، میں جملہ بتا دینا چاہتا ہوں تمام لوگ سمجھ لیں اس کو۔ فقہائے کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت آ جائے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اس کے بعد اتنا وقت ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے یا محمد الرسول اللہ پڑھ سکتا ہے، بس اتنا وقت ہے۔ کیا پڑھائیں گے ہم؟ علماء نہیں بولیں، آپ بولیے کیا پڑھائیں اس کو؟ اتنا سمجھدار تو آپ بھی ہو گئے نا۔ اس کو لا الہ پڑھنے کا ٹائم ہے یا محمد الرسول اللہ پڑھنے کا ٹائم ہے، کیا پڑھائیں گے آپ؟ کیوں؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھائیں گے، علماء کرام فرماتے ہیں اسے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھائیں گے۔ کیوں؟
انہوں نے کہا نہیں معلوم، مر گیا۔ آگے عیسیٰ رسول اللہ کہنا چاہتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کہنا چاہتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کہنا چاہتا تھا، اس لیے لا الہ الا اللہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، اسے محمد الرسول اللہ پڑھا دو۔ اس لیے مر گیا تو محمد الرسول اللہ ایمان کی دلیل ہے۔ ارے نجد کے گمراہ ہو، تم ہمارے ایمان کی دلیل مانتے ہو؟ مجھے تمہارے اوپر شک ہے کہ تمہارا ایمان کہاں ہے، تمہارے ایمان کا وجود کہاں ہے، تم ایمان کے ذکر کی دلیلیں مانگتے ہو۔ سنو، میرا مصطفیٰ تو وہ ہے جس کے تذکرے آنے سے بھی پہلے ہیں، جس کے تذکرے میں نے قرآن کریم کی جو آیات مقدسہ پڑھی ہیں گزشتہ محفل میں جب میری حاضری ہوئی تھی، کیونکہ تو میں نے والضحیٰ کا ایک چھوٹا سا ترجمہ کیا تھا، تو قبلہ نے فرمایا کہ بہت سے دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ اسی پہ بول لیتے، آپ اسی پہ بول لیتے۔ آج میں بہت سے جملے ایسے کہوں گا جسے آپ یاد رکھیں گے، آپ کہیں گے اس جملے پہ بولتے، اس جملے پہ بولتے، اس لیے کہ میرے نبی کی شانیں اتنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک کو بیان کرتے چلے جائیں تو بہت سارا وقت چاہیے۔ یہ وہ محبوب ہے، کیسا محبوب ہے، کیسا محبوب ہے۔ آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ قرآن میں میلاد کہاں ہے، قرآن میں میلاد اونچی تو بولے نا، کیا پوچھتے ہیں؟ قرآن میں میلاد کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن میں میلاد نہیں ہے تو پھر میں ایسے قرآن کو مانتا نہیں۔ بولے تو صحیح نہ اونچی، جس نے فتویٰ لگانا ہے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگائے، جو کہتا ہے قرآن میں میلاد کا ذکر کہاں ہے۔ ارے جس کو قرآن میں میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں ملتا ہے مومن میں اسے بھی نہیں مانتا ہوں، اور جو کہتا ہے قرآن کے اندر میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں ہے تو میں ایسے قرآن کو قرآن نہیں مانتا ہوں۔ ارے میں تو ایسے قرآن کو مانتا ہوں جو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میلاد مصطفیٰ ہے، تذکرہ مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے۔ دنیا کو چیلنج ہے میرا، آؤ قرآن کی ایک ایسی آیت ثابت کر دو جو میرے مصطفیٰ کے میلاد کے ذکر پر مشتمل نہ ہو، میرے مصطفیٰ کی آمد کے اوپر مشتمل نہ ہو، میرے مصطفیٰ کی نعت کے اوپر مشتمل نہ ہو۔ سائم چشتی نے کیا خوب بیان کیا، وہ کہتے ہیں آیاتوں سے ملاتا رہا میں آیاتیں، آیاتوں سے ملاتا رہا میں آیاتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا نعت نبی بن گئی۔ کسی کا تحفظ کرتے ہیں آپ تو یہ بھی اسی کا ذکر ہے، کسی کے دشمن کا رد کرتے ہیں تو یہ بھی اسی کا ذکر ہے، اگر اس کا ذکر کرتے ہیں تو بھی اسی کا ذکر ہے، اگر اس کے یاروں کا ذکر کرتے ہیں تو بھی اس کا ذکر ہے، ارے اس کی آل کا ذکر کرتے ہیں تو بھی اسی کا ذکر ہے، اس کے بالوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو بھی اسی کا ذکر ہے، اس کے چلنے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی شہر کی گلیوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے سینہ مقدس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے چہرہ منور کا ذکر کرتے ہیں، اس کی ابرو اقدس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی مقدس آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ کس کا ذکر ہوگا؟ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن نے کہا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ میلاد کہتے کسے، میلاد چلیں چلیے اب توجہ سماعت فرما لیجیے۔ 1400 سال بعد، 14.5 توجہ سے سنیے گا، جیسے اللہ مسلم فرما رہے ہیں کہ بات اگر نکل گئی تو پھر رب ٹوٹ جائے گا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ 1400 سال بعد 2 ٹکے کی اردو کی کتاب پڑھنے والا سڑک چھاپ ملا پوچھتا ہے کہ نبی کے ذکر کی محفل، نبی کا میلاد بدعت ہے، کیوں جی؟ صحابہ کرام نے نہیں کہا چلیں ٹھیک ہے تیری بات کو میں تسلیم کر لیتا ہوں، آؤ صدیاں پہلے میں آپ کو لے کر چلوں۔ قبلہ توجہ سماعت فرمائیے گا، صدیاں پہلے میں لے کر چلوں آپ کو، میرے مصطفیٰ ابھی پیدا نہیں ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ کب آئے؟ یہ تو میں عرض کرتا ہوں نا، آگے کس شان سے آئے؟ ہمارے نقیب محفل تھوڑا سا تذکرہ کر رہے تھے، کب آئے، کس شان سے آئے، یہ تو بات کی بات ہے نا۔ ابھی آئے نہیں ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تھے؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آیت مقدسہ میں نے پڑھی نہیں، ان کا ترجمہ نہیں کیا ہے میں نے، ابھی ان کی طرف میں نے آنا ہے، تھوڑا سا میں آپ کا ذہن بنا لوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے محفل کے اندر فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آقا نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ رہا ہوں۔ فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ اس سوال کرنے پر بھی اللہ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں رب نے بار بار پوچھا ماحتل کا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو قرآن میں رب پوچھ رہا ہے تو رب کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے ہاتھ کے اندر؟ نادانو، کبھی سوال و جواب کا پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا۔ استاد جب پڑھاتا ہے تو بچے سے سوال کرتا ہے، کبھی تو بچے کو آتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو نہیں آتا، استاد خود سوال اٹھاتا ہے ایک عبارت سے، پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے تاکہ سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، اس کی چاشنی اس کی لذت محسوس ہو۔ میرے آقا نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو عبداللہ؟ عرض کی آقا سوچ یہ رہا ہوں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں جی یہ میلاد ہے کہ نہیں؟ اونچی تو بولیں۔ کہتے صحابہ نے میلاد منایا، نبی نے میلاد منایا، پاگل ہو گئے ہو تم؟ جس کا میلاد ہوا کہتے ہیں اس نے میلاد منایا، جس کا میلاد ہوا کہتے ہیں اس کا میلاد منایا، جس کا میلاد ہوا کہتے ہیں اسی کا میلاد بدعت ہے۔ ارے میں کہتا ہوں جو نبی کے میلاد کو بدعت کہتا ہے وہ سب سے بڑا وجود، اس کا وجود بدعت ہے، وہ اپنے وجود کو بدعت سے نکال کر دکھا دے اسی اپنی تعریف سے۔ آئیے ذرا، میرے آقا نے سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں تھے؟ سوال تو یہ ہوا نا کہ جب نوح کشتی میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ اب میرے نبی نے کیا ذکر فرمایا سنیے، میرے نبی نے میلاد کیسے بیان فرمایا۔ اللہ کی عزت کی میں نے 150 آیات ایسی جمع کی ہیں قرآن میں سے جن میں صریحاً میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، واضح طور پر میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، اور باقی تو سارا قرآن نعت مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کہاں تھے جب نوح کشتی میں تھے علیہ السلام؟ سوال تو ایک تھا نا، سیدھا سا جواب دے دیتے آقا کریم علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ میں اس وقت ان کی پشت میں تھا یا عالم اربا میں تھا یا مجھے نہیں معلوم میں کہاں تھا۔ سنا، یہ دلیل ہے ہمارے ایمان کی۔ آپ جانتے ہیں یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے، وہ کل بھی یہاں موجود ہیں اور دیگر پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، آج تک دنیا کی کسی عدالت کے اوپر، دنیا کی کسی عدالت کے اوپر دعوے کے اوپر حملے نہیں کہیں کیے گئے، دعوے کو جھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ جو آپ نے دلیل دی ہے، جو آپ نے گواہ پیش کیا ہے، اس گواہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سوال کے جواب کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہی جواب دے دیا جائے جتنا سوال سے تعلق ہے، لیکن آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا معلوم نوح علیہ السلام تو صدیوں پہلے ہیں، وہ کشتی میں کیسے بیٹھے، وہ کشتی میں سوار کیسے ہوئے، میں تو تھا ہی نہیں، میں کیسے بتاؤں کہ میں کہاں تھا۔ سنیے اب جواب مصطفیٰ سنیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ جب، اب سنیے یہ میلاد مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے، میرے رب کے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبداللہ میں اس وقت بھی جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جا رہے تھے میں ان کی پشت میں تھا، جب نوح علیہ السلام کشتی میں آئے تو میں بھی کشتی میں پشت میں ان کے ساتھ سوار تھا، جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں داخل کیا گیا تو میں ان کی پشت میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ میں میرے کریم آقا بیان فرما رہے ہیں سوال ایک تھا کہ کشتی نوح کے وقت آپ کہاں تھے؟ اگر پتہ نہیں تھا تو بتا کیسے رہے تھے؟ جانتے نہیں تھے تو بتا کیسے رہے تھے؟ علم نہیں تھا تو بتا کیسے رہے تھے؟ ارے صدیوں پہلے کی بات وہ بتا رہے ہیں، اور یہی میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ انہی پیغمبروں میں سے جو اس دنیا میں تشریف لائے جن سے رب کریم نے عہد لیا، علماء کرام اس آیت کو عنوان بناتے، موضوع گفتگو کا عنوان بناتے، رب کریم نے ایک عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہاں میں نے ایک نقطے
نقطے کی بات کرنی ہے، باقی باتیں علماء سے آپ سنتے ہیں، میں علماء کے خادم ہو کر ایک نقطے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے آتے ہی وہ نبی آ جائے، وہ آتے ہی وہ نبی آ جائے، فرمایا تمہیں رسول دے کے کتاب دے چکوں، تمہیں حکمت دے چکوں، تمہارا توتی بول رہا ہو، تمہاری نبوت اور رسالت کے چرچے ہو، تم جوبن پر ہو، تمہارے غلام تمہارا تذکرہ کر رہے ہیں، تمہارا ذکر کر رہے ہیں، تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس بلندی رفعت کے مقام پر اگر میرا محبوب آ جائے تو کیا کرو گے؟ اگر میرا محبوب آ جائے تو کیا کرو گے؟ میرا رسول آ جائے تو کیا کرو گے؟ مولوی سے جماعت نہیں چھوٹی ہے، مولوی سے جماعت کا سریا جو گردن میں ڈالا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے اور نبی کی ہمسری کے دعوے کرتا ہے، وہ سریا نہیں نکلتا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بیک زبان کہا مولا ہماری نبوت چمک رہی ہوگی، ہماری رسالت چمک رہی ہوگی، دمک رہی ہوگی، اس کے چرچے ہوں گے، ہمارے صحابہ بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے۔ اے اللہ اگر تیرا نبی آ گیا تو ہم یہ سب چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم اسی کے چرچے کریں گے، ہم اسی کا ذکر کریں گے، ہم اسی کے گیت گائیں گے۔ اسے میلاد نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اسے میلاد نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ پھر انبیاء نے اس کا ذکر کیسے فرمایا؟ انبیاء کرام نے اس کا ذکر کیسے فرمایا؟ قرآن سے آئیے ذرا قرآن سے انبیاء نے اس عہد کو نبھایا، کیسے نبھایا؟ سیدنا آدم علیہ السلام جد امجد، ہم سب کے حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے، حلالی بیٹی وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت اور ناموس کا خیال رکھتی ہے، جو ان کے نقش قدم پر چلتی، جو حلالی ہوں، ایمان والے۔ اور آدم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایمان والا ہوگا؟ بولے تو صحیح نا، اسی بول دینا۔ آدم علیہ السلام ایک محفل سجایا کرتے تھے، ہر ہفتے ہر 15 دن بعد ایک محفل سجتی تھی۔ آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو بلانے کے بعد ان کے سامنے اپنے محبوب کا ذکر کرتے تھے، جی اپنے محبوب کا ذکر کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام آپ فرمایا کرتے تھے اے میری اولاد یاد رکھنا، علامہ فریدی صاحب نے جلسہ سجایا، ان کی انتظامیہ نے جلسہ سجایا، یہاں انتظام کیا، 20 پنڈوں کے 20 گاؤں کے لوگ اس میں شامل ہوئے، اہتمام کیا گیا، ایک اشتہار بنوایا گیا، فلاں سیاسی قائد صاحب بھی آ رہے ہیں، فلاں نعت خواں بھی آ رہے ہیں، فلاں علماء بھی آ رہے ہیں، فلاں صاحب کا خطاب بھی ہوگا، جی موضوع گفتگو کیا ہوگا؟ جشن عید میلاد النبی ہوگا، میلاد النبی ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے یہ تذکرے ہو رہے ہیں، یہ اشتہار ہو رہا ہے، اعتراض اسی کے اوپر ہے، یہ کرتے کیوں ہو؟ رب کریم نے فرمایا آدم میرا اشتہار بن کر بھی تو جا، اور داعی محفل بن کر بھی تو جا، بتا اپنی نسل کو، بتا ان کو اس محبوب کے بارے۔ آدم علیہ السلام اس محبوب کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں میری نسل سنو، میرا محبوب ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سرما مازاد کا ہوگا، جب وہ آنکھیں کھولے گا تو لگے گا کہ سرما پہنا ہوا ہے، سرما پہنا ہوا ہے، زلفیں اس کی سیاہ رات کی طرح کالی ہوں گی، چہرہ اس کا چاند کی طرح چمکتا ہوگا، چاند سورج اس کے حسن کے سامنے شرمائیں گے۔ میرا محبوب ایسا ہے اگر ہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ میرا محبوب ایسا ہے اگر بلندی پر چلے تو لگتا ہے سطح زمین پر چل رہا ہے، اگر بلندی سے اتر رہا ہو تو لگتا ہے برابر قدم رکھ رہا ہے۔ ارے سنو، آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو اپنی آخری زندگی کی محفل کے اندر ایک وصیت فرماتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آدم علیہ السلام توجہ سے سن لیجئے گا، فرمایا اے میرے بیٹے جب بھی اس دنیا کی زندگی میں تجھ پر وقت آ جائے، مشکل میں پھنس جاؤ تو ایک ہی نام لینا، تیری مشکلیں حل جو ہو جائیں گی۔ بابا وہ کون سا نام ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں محمد کا واسطہ دے دینا، محمد کا واسطہ دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے نسل آدم سے میرا سوال ہے، اولاد آدم سے میرا سوال ہے، بتاؤ نام مصطفیٰ کا صدقہ مانگنا اگر ناجائز ہے، حرام ہے، شرک اور بدعت ہے، تو نسل آدم کا باپ سیدنا آدم علیہ السلام مشرک بدعتی گمراہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر تو کیسے گمراہ ہو گیا؟ پھر تو کیسے بھٹک گیا؟ پھر تو نے کیسے نام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا؟ جب تیرے جد امجد آدم علیہ السلام نے صدقہ مصطفیٰ کا مانگا تو آدم کی نسل کو بھی مانگنا چاہیے۔
यही मिलाद मुस्तफ़ा है, यही मिलाद मुस्तफ़ा है। शीश अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बाबा आपका आखिरी वक्त है और आप ये हुक्म फरमा रहे हैं, बता तो दीजिए ये मोहम्मद हैं कौन? सल्लल्लाहु मोहम्मद, क्या आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को पता नहीं था ये कौन है? जिनका जिक्र हर हफ्ते सुनते थे, हर माह सुनते थे, हर महफिल में सुनते थे, उनके बारे में नहीं जानते थे, बल्कि बताना ये चाहते हैं कि दुनिया को पता चल जाए कि बाबा के दिल में असल बात क्या है, वो भी सामने आ जाए, वो भी सामने आ जाए। जब पूछा ये है कौन, तो आदम अलैहिस्सलाम इन्हें एक ठंडी आह भरी और टेक लगाकर उठकर बैठ गए। फरमाए मेरे बेटे, जो सवाल तुम मुझसे कर रहे हो यही सवाल मैंने अल्लाह से किया था, यही सवाल मैंने अल्लाह से किया था। खातमुल मुहद्दिसीन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मदारिजुन नबुव्वत उठाइए, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह की शवाहिदुल हक उठाइए, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की दूसरी किताब जज़्बुल कुलूब उठाइए, इमाम सखावी की मकासिदुल हसना उठाइए। कभी पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते यही सवाल मैंने अपने रब से किया था। कब? जब मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया था, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह सदका मोहम्मद का बख्श दे। किसका सदका? मोहम्मद का सदका बख्श दे। मैंने ये सवाल किया था, रब ने बख्श दिया। मैंने फ़ौरन सवाल किया, मौला ये है कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैं जानना चाहता था। रब्बे करीम ने फरमाया तूने कैसे पहचाना, तूने कैसे पहचाना? आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह जब तूने मेरे अंदर रूह फूंकी, जब तूने मेरे अंदर रूह फूंकी और मेरी पहली नजर उठी, इंसान की पहली नजर अल्लाह सब तवज्जो चाहूँगा उलमाए किराम से, खासकर उलमाए किराम से, अब हम भी तवज्जो समाअत फरमाएं। जब इंसान की पहली नजर उठी, जब आदम की पहली नजर उठी, जब आदम की पहली नजर उठी, इस मट्टी के वजूद जिस्म को जब बनाया गया तो ये कुछ न था, लेकिन इसके अंदर जब रूह डाली गई, तब जब इसकी पहली नजर उठी, तुम कहते हो कि ये मुसलमान अपने नबी पर मर क्यों मिटता है, ये शराब के नशे में भी धुत हो, अगर इसके नबी को गाली दे दो तो ये मरने मारने पर आ जाता है, अगर ये गुनाहगार भी हो, इसके नबी के जात पर कीचड़ उछालो तो ये कट मरने को तैयार हो जाता है। वजह क्या है? अरे तुझे आज तक वजह समझ नहीं आई, हमें तो वजह पहले दिन ही हमारे जद्दे अमजद ने समझा दी थी। क्या? सुनिए वजह क्या है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला जब मेरी पहली निगाह उठी, कौन सी? अल्लाह करे तेरी मेरी पहली और आखिरी निगाह यही बन जाए, तेरी और मेरी पहली निगाह का आखिरी मरकज यही ज़ात बन जाए, जिसके बारे में आदम अलैहिस्सलाम जिक्र फरमा रहे हैं। अर्ज करते मौला जब मेरी पहली नज़र उठी, अर्श के पायों पर नज़र पड़ी, एक जगह लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ उसके साथ लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया जिसका नाम रब ने अपने नाम के साथ लिख रखा है कोई बहुत ही महबूब हस्ती है। मौला अब तू बता। अब आदम अलैहिस्सलाम का सवाल है, मौला अब तू बता दे ये मोहम्मद है कौन? फरमाया आए आदम है तो तेरी औलाद में से, होना तो तेरी औलाद में से ही इन्होंने जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर तेरी असल है। अगर ये ना होते तो तू भी ना होता, ये ना होते तो कुछ भी ना होता, ना ज़मीन बनाता, ना आसमां बनाता, ना कायनात बनाता, ना मखलूक बनाता, ना जिंदगी को जिंदगी अता करता, ना रूह को रूह अता करता, ना आसमानों का वजूद होता, ना ज़मीनों का वजूद होता। तो सुनिए फिर मुझे कह लेने दीजिए कि मेरा मुस्तफ़ा वजह वजूद कायनात है, मेरा मुस्तफ़ा बाइस तख्लीक कायनात है, मेरा मुस्तफ़ा जाने कायनात है, रूह कायनात है, असले कायनात है, मरकज़ कायनात है, मस्तर कायनात है, मंबर कायनात है। अगर कायनात के वजूद से उसकी रूह को निकाल दो तो जिंदगी का वजूद ख़त्म हो जाता है। जब तक कायनात हरकत कर रही है, कायनात रवां दवा है, या हमारे ये पत्ते चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारी जान हमारे अंदर मौजूद है।
वजह वजूद कायनात, बायस तख्लीक कायनात, मेरे मुस्तफ़ा हैं। ये कौन है? ये सवाल क्यों बोला? ये कौन है जी? अब हमें ये भी तो जानना चाहिए ना, कौन है ये जिनके हुस्न व जमाल के मुताल्लिक खातमुल मुहद्दिसीन, हवाला दे रहा हूँ मैं, बाकी उलमा जाकर पढ़ लें, चूँकि हम तवज्जो नहीं करते ना मुताला करते हुए, लोगों को बताते नहीं, समझा नहीं पाते हैं हम, ये हमारी कमज़ोरी हुई है। खातमुल मुहद्दिसीन शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब्बे करीम ने अपने नूर में से जब मुट्ठी नूर की भरी ना, उसको फरमाया कुन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हो जा, फयकून मुहम्मदा। जब रब करीम ने फरमाया कुन मुहम्मदन फयकून मुहम्मद, रब ने फरमाया हो जा तो मोहम्मद हो गए। फरमाते हैं रब करीम ने उस अपने हुस्न पर, उस अपने नूर पर जब नजर डाली, क्योंकि इससे पहले उसने खुद पर नजर नहीं डाली थी, उसने जब जमाल मुस्तफ़ा को देखा, जब हुस्न मुस्तफ़ा को देखा, तो अल्लाह खुद अपने हुस्न पर वाला और शैदा हो गया। अरे तुम कहते हो मुस्तफ़ा कौन है? मुस्तफ़ा जमाल इलाही का मज़हर कामिल है। मुस्तफ़ा कौन है? वो ज़ात इलाही का मज़हर कामिल है, परतवे कामिल है, अक्स कामिल है। अगर तू बसीरत की निगाह रखता होता तो तुझे पता चलता कि मोहम्मद का मकाम क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैसा महबूब है, ये कैसा चेहरा है? उनका मकाम तो बहुत बुलंद व बाला है ना। अगर उसके यार, उसके दोस्त घोड़ों पर जीने कसलें, घोड़ों पर सवार हो जाएं, जमीन पर अपने घोड़ों को दौड़ाएं। ये मौलवी को मेरे नबी का मिलाद नजर नहीं आता, कुरान मिलता नहीं है। कुरान में नबी का मिलाद, कहते हैं नबी का मिलाद कुरान में कहाँ है? अरे मेरे नबी का मकाम तो बहुत बुलंद वाला है ना। मैं अर्ज कर चुका, मेरे नबी के गुलाम, आपके हाथ में हाथ देने वाले अगर घोड़ों पर बैठ जाएं, घोड़े चल पड़े जमीन पर, वो अपने सुम मारे, उन सुमों से जो धूल उठे वो हिनहिनाए, उनकी हिनहिनाहट की आवाज़ उनके मुंहों से निकले, पत्थरों पर जब पाँव मारे चिंगारियां निकले, तो रब्बे करीम इस अदा को नहीं भूलता है। कुरान करीम के अंदर इस अदा का तज़किरा यूँ फरमाता है, वल आदियात दबहन फल मुरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फासरना बिही नक़न फवसतना बिही जमा। ऐ महबूबा, कसम है तेरे गुलामों के उन घोड़ों की, जब वो दौड़ाते हैं, वो दौड़ते हैं तो उनके सुमों से गिरदो गुबार उड़ता है। मुझे उस गिरदो गुबार की कसम, जब वो पत्थरों पर सुम मारते हैं उनसे चिंगारियां उठती हैं, मुझे उन चिंगारियों की कसम। अरे रब्बे करीम तो कुरान में मेरे नबी के गुलामों का तज़किरा यूँ करता है, तो नबी का मकाम कैसा हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कैसा नबी है जिसके लिए आज सब पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जमा तो सब हुए हैं। यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। देखिए वो जहाँ तक निगाह जा रही है, ये आपका गिला दूर हो, आपका गिला दूर हो गया। जहाँ तक निगाह जा रही है सारे लोग बैठे, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। कैसा महबूब है जो चलता है तो रब उसके चलने की कसमें उठाता, चलने की कसमें उठाता है। जो पैदा होता है तो रब्बे करीम नस्ल दर नस्ल उसकी नस्ल की कसमें उठाता है। हर बाप जिसकी पुश्त में रहे, हर माँ जिसके पेट में रहे, रब्बे करीम उनकी कसमें उठाता है। ये कैसा महबूब है? सुनो, कहते हैं मिलाद का जिक्र कुरान में नहीं आया। ये कुरान पढ़िए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। ऐ मुझे शहर मक्का की कसम, मुझे शहर मक्का की कसम। क्यों शहर मक्का की कसम? इसमें जमजम है, इसमें सफ़ा मरवा है, इसमें काबतुल्लाह है, इसमें मिज़ाब रहमत है, इसमें मकाम इब्राहीम है। अगर इनकी वजह से कसम उठानी होती तो सहाइफ़ इब्राहीम में कसम उठाई होती, मूसा कलीमुल्लाह की किताब में कसम उठाई होती, ईसा रूहुल्लाह की किताब में कदम उठाई होती, नूह नजीउल्लाह के सहाइफ़ में कसम उठाई होती। नहीं उठाई रब ने। अगर कसम उठाई है तो कुरान
کریم کے اندر کیوں رب کریم نے اس کی حکمت کو بیان فرمایا. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو خرامہ خرامہ ان گلیوں میں چلتا ہے، اس لیے مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اس کی گلیوں کی قسم ہے کہ اے محبوب آپ اس میں چلتے ہیں. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ہر اس باپ کی قسم ہے جس نے آپ کو جنا، آپ اس کی پشت میں رہے. ہر اس بچے کی قسم ہے جو پیدا ہوا تو اپنی پشت میں آپ کے نور کو لے کر آیا. ارے اس سے بڑی میلاد کی واضح اور دلیل کیا چاہیے قرآن؟ اور کون سی دلیل چاہیے؟ رب کریم نے قرآن کے اندر میلاد ہی تو بیان فرمایا اپنے محبوب کا. کیسا محبوب ہے، اس کا حسن کیسا ہے. آئیے ان آیات مقدسہ کی طرف جنہیں میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. کتنے تک ٹائم ہے؟ 2 منٹ. مجھے پتہ ہی نہیں چلا جی ٹائم مکمل ہو گیا. 2 منٹ فرما رہے ہیں، رہ گئے ہیں. چلیں ان 2 منٹوں میں من آیات کی طرف آ جاتا ہوں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ترجمہ میں کر دیتا ہوں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر اور آخر کے جو مفسرین ہیں جو مسلمہ شخصیت ان میں سے ایک کا ذکر کر دیتا ہوں. خاتم المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تفسیر عزیزی کے اندر میرے پاس موجود ہے اور میری عادت ہے میں ان کے اوپر نشان لگا دیتا ہوں. میرے صاحب نے دیکھا ہوا نشان لگا دیتا ہوں. تو وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اب سن لیجئے. وہ کیسا محبوب ہے. اب اس سے پہلے چونکہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں نا، مجھے سمجھانے میں آسانی رہے گی. رات کو جب لائٹ چلی جائے نا، آج کل کچھ لوگوں کے پاس UPS بھی ہوتے ہیں، ورنہ لوگ چراغ جلا دیتے تھے، یا جگنو چل رہا ہوتا ہے اندھیری رات کے اندر. رات اندھیری ہو، جگنو جا رہا ہو، رات اندھیری ہو، دور کہیں چراغ چل رہا ہو، بلب چل رہا ہو، اس منظر کو ذرا دیکھیے گا تو صحیح. خصوصاً جو جمالیات سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں، اس سے جمالیات اگر اندر موجود ہے تو جمالیات کے اوپر لکھنے والے، چونکہ میں جمالیات کا طالب علم بھی رہا ہوں اور جمالیات کو پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جمالیات میں سے سب سے خوبصورت ترین حسن کی ایک دلکش رانائی اور منظر کو جو بیان کیا گیا ہے کہ اندھیری رات کے اندر دور کہیں جب جگنو جا رہا ہو، وہ سب سے خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیری رات ہوتی ہے، روشنی ٹمٹما رہی ہوتی ہے. رب کریم نے اس منظر کو بیان فرمایا. کس منظر کو؟ 2-4 منٹ دے دیں گے، مکمل کر لوں. چلو 5 منٹ مل گئے جی مجھے، میں اس کو مکمل کر لوں، اس کو مکمل کر لوں موضوع کو. سنیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کی زلف مبارک کانوں کے درمیان تک ہوتی. دوسری روایت فرماتے ہیں کہ کانوں کی لو کے نیچے ہوتی. تیسری روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی زلفیں بال کھا کے کانوں سے یوں رخساروں کو گھیر لیا کرتے تھے. یہ 3 مناظر ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کی زلفوں کے. چوتھا ایک منظر کہ کبھی کبھی کاندھوں کو بھی چھو لیتی. وہ جب بل کھاتی تھی تو کاندھوں کو چھو لیتی تھی. اور چہرہ مقدس کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کسی نقش و نگار والی، جس طرح یہ نقش و نگار لکھے ہوئے ہیں، ایسی چیز کے سامنے بیٹھ جاتے، ہم آئینہ کریں تو یہ چیز اس کا عکس نظر آتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم رخ مصطفیٰ کے سامنے کوئی عکس والی چیز کرتے تو اس کے عکس ہم رخسار مصطفیٰ میں دیکھا کرتے تھے. ہے کوئی ایسا حسن تو لاؤ سامنے، ہے کوئی ایسا چہرہ تو لاؤ سامنے. صحابہ کرام یوں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں. اور اماں حلیمہ سعدیہ تیرے کو مقدر پہ قربان، تیری قسمت پر قربان. حلیمہ سعدیہ فرماتی جب میں لے کر چلی گئی نا اپنے گھر، رات کو ابو زہیب حارث رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر محترم فرماتی اندھیری رات ہوتی، کبھی کبھی ضرورت پڑتی نا باہر جانے